بھئی پیر نے کہاں سے بچہ دیا ہے؟ بچہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، کوئی پیر فقیر نہیں دیتے۔ چیزوں کو پیدا کیا ہے بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نمونے کے۔ یعنی کیا ہے مادہ؟ یعنی مادہ یہ ہوتا ہے کچھ پہلے سے کوئی چیز موجود ہو، اس سے کوئی چیز بنائی جائے۔ یہ لکڑی کی ٹیبل ہمارے سامنے ہے، پہلے لکڑیاں تھیں تو پھر کیا ہے ٹیبل بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کن فیکون، کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ کہتا بھی ہمارے لیے ہے، سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تاکہ ہم سمجھ جائیں، ورنہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنی نظر کرم کرے تو کیا ہے ہو جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا، بغیر ماں باپ کے دو شخصیات کو خلق کر دیا، اور ان کو عہدہ نبوت بھی ایک کو دے دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اسی طرح جناب حوا کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، اس کو حضرت عیسیٰ کو خلق کیا۔ خلق کرنے کے بعد عظمت پروردگار دیکھیں، مادر عیسیٰ کو عصمت کے اوپر بھی فیض کر دیا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ بی بی کہاں سے بچہ لے کے آئی ہے۔ بی بی پریشان ہو گئی تھی، تو حضرت اپنا مریم کی عصمت کو اللہ نے قرآن میں درج کر دیا ہے۔ یعنی بی بی کے بارے میں کہا ہے وَطَهَّرَكَ، بی بی کو ہم نے کیا ہے پاکیزہ بنایا ہے، طاہر بنایا ہے، اور کیا ہے ہم نے اس کو چن لیا ہے، انتخاب کیا ہے اس کا۔ کس پہ؟ تمام عورتوں کے اوپر۔ اس زمانے میں جب جناب مریم سلام اللہ علیہ تھی تو جناب مریم کو عصمت عطا کر کے اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھو میں وہ ہوں، اگر چاہوں تو کسی کو باپ کے علاوہ پیدا کر دوں، اگر چاہوں تو کسی کو ماں اور باپ کے علاوہ پیدا کر دوں، مادے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی کے ہونے نہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اور ہمیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا، ماں باپ عطا کیے تاکہ ایک الفت رہے، ایک رشتہ رہے ماں باپ کا، ہمیں اللہ نے وہاں سے خلق کیا۔ کبھی یہ نہ سوچا کرے، بعض لوگ مشرکانہ عقائد یہ بھی رکھتے ہیں جی میں نے فلاں پیر کے پاس گیا تھا، وہ پیر نے مجھے کیا ہے دعا کی، مجھے بلکہ دعا کرنا چلو اچھی بات ہے، بچہ دے دیا۔ بھئی پیر نے کہاں سے بچہ دیا ہے؟ بچہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، کوئی پیر فقیر نہیں دیتے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پروردگار میں یہی طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز صبح کے بعد سورج نکلنے تک آپ جاگیں گے تو وہ وقت جو ہے رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت رزق کیا ہے تقسیم ہوتا ہے۔ بعد میں سو جائیں، جب سورج نکل جائے 6 بج کے بلکہ 6 بج کے کچھ منٹ پہ جب سورج نکل جائے تو پھر سو جائیں، پھر اٹھ جائیں، تو وہی وقت ہوتا ہے رزق کے کیا ہے تقسیم ہونے کا۔ نمونے کے پیدا کیا صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے، مشیت کے ذریعے اسے تخلیق کیا، یعنی خلق کیا اپنی مشیت کے ذریعے، اپنی کیا ہے قدرت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے پروردگار اور الہ ہونے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ نہ نمونہ تھا نہ کیا ہے مادہ تھا۔ تو لہذا خالق کائنات، جو آغاز میں خطبے کے آج کے ہم نے جملہ عرض کیا کہ اخلاص لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص کیا ہے اصل ہے۔ آپ اگر مخلص ہو جائیں تو آپ بھی بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ شاید ہم یہ کام انجام نہ دے سکیں، لیکن آپ اگر اس کلمے کو اخلاص کی بنیاد پر مانیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اپنی جلالت کا، اپنے مقام والا کا، ہماری اس قلیل سی عبادت جو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے
خطبے کے ذریعے ہم نے انجام دی، اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اس ادارہ کے مؤسسین، معاونین،